شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حاتم عاصم علیہ رحمۃ اللہ اکرم نے فرمایا، میں تقریباً 30 سال حضرت سیدنا شفیع بلخی رحمۃ القوی کی صحبت برکت میں رہا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے حاتم، تم اتنے دن ہمارے ساتھ رہے، تم نے کیا سیکھا؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر جو اہم باتیں سیکھی تھی وہ بیان کرنی شروع کر دی کہ جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میرے رزق کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ میرے حصے کا رزق اسی کی ملکیت میں ہے، تو میں اللہ رب العزت کے علاوہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو میری ہر بات کو لکھتے ہیں، تو میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ حق کے سوا کچھ نہ بولوں گا۔ پھر میں نے غور کیا کہ مخلوق کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے اور خالق عز و جل انسان کی باطنی کیفیت کو دیکھتا ہے، تو میں نے اپنے باطن کی اصلاح میں تگ و دو شروع کر دی اور لوگوں سے پہلو تہی اختیار کر لی۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ ملک الموت ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور لے جائیں گے، تو میں نے اپنے آپ کو ان کی آمد سے پہلے ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیار کر لیا، تاکہ ان کی آمد کے وقت میں کسی چیز کی طرف محتاج نہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے حاتم عاصم، تمہاری کوشش بیکار نہ گئی بلکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سیدنا حاتم عاصم علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ سے حضرت سیدنا شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل ان دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے غلام ہیں، مگر وہ عمل آزاد لوگوں والے کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے رزق کا کفیل اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتے۔ تیسری بات، ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کا مال جمع کرنے میں سرگردہ ہے۔ چوتھی بات، ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ موت برحق ہے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔